سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورت تساؤل ہے. تساؤل، تساءلون به والارحام. اللہ تعالی سے مانگنے کا بہترین طریقہ اس میں ہے. اگر مانگنے کی اجازت دی جائے تو ظاہر ہے ہدایت مانگی جائے گی نا. اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت ہے. اگر کوئی عزت دینا چاہے تو آدمی کہے گا کہ بھئی حق کے راستے پر قائم رکھے، وہ اس صورت میں ہے. بعض مفسرین نے سورت السوال بھی اس کا نام رکھا ہے. اس میں بندوں کا اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے. اور آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے. وہ شعر طلباء کے کام کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ کر کے جو دعا مانگی جائے قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے، اور اس طرز اور ڈھب پر جب بھی عمل کیا جائے یا دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا رنگ لائے گی. تو شعر لکھا ہے. شعر کا حاصل پہلے سمجھو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو جو اس طرح مانگے گا اس کو اللہ ضرور دے گا. آپ جب کسی کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طرح لکھ کے لاؤ، جب وہ اس طرح لکھ کے لے آتے پھر آپ کو لکھنا پڑتا ہے کیا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے خود مانگا ہے. تو آلوسی یہاں شعر لکھتے ہیں کہ لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ. لو لم ترد اراد یرید سے، لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلب. لو لم ترد، اے اللہ اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا نیل ما نرجو ونطلبہ، دینے کا اس چیز کا جو ہم امید رکھتے ہیں اور مانگتے ہیں، آپ کے دینے کا پورا ارادہ ہے. من فیض جودک، آپ کی سخاوت کے دریا میں سے، ما علمتنا الطلب، آپ کبھی بھی ہمیں یہ طلب نہ سکھاتے. لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلب. یہ ہمارا شعر ہے کہ یہ قبولیت کی صورت ہے. لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلب. جو شخص بھی اللہ کا حمد و ثنا کرے، اس کے صفات و افعال ذکر کرے، اپنی عبادت و استعانت میں عاجزی پیش کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ قبول فرمائیں گے. بندہ ہما بہکے ز تقصیر خویش، عذر بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزاوار خدا وند یش، کس نہ تواند کے بجا آورد. یہ ایک اعتدال کا طریقہ ہے بہترین. شان الہی کے مطابق کون مانگ سکتا ہے؟ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. اور اس شعر کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، جو طلب ہی نہ کیا آپ نے عنایت سے دیا. ہم نے مانگا ہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں نعمت عطا ہے، بن مانگے عطا فرمائے. جو طلب ہی نہ کیا آپ نے عنایت سے دیا.
اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ آداب یاد رکھو، جب آدمی یہ ذہن بنائے اور زبان سے بھی کہے کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں عطا کی، خوب دعائیں قبول کی، تو قبول ہوتی رہے گی۔ اور اگر کہے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں، امام غزالی کہتے ہیں صوفیاء کے مذہب میں یہ کافر کا قول ہے، بالکل راندہ درگاہ۔ اور حدیث میں ہے جب بندہ اس نتیجے پر پہنچے تو اللہ اس کو نظر رحمت سے گرا دیتا ہے۔ ہمیں تو بہت کچھ عطا فرمایا، ہر لمحہ ہر گھڑی اس کا شکر ہے، عنایت اور مہربانی۔ کبھی آدمی عمل بھی اپنا درست کر لے، اس پر بھی نظر ثانی کر لینا۔ ظاہر ہے حدیث شریف میں ہے ایک غافل دل کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، ایسے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ عبادات اور طاعات کی شان اور شوکت پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال اس سورت مبارکہ کے ناموں میں سے ایک نام شفا بھی ہے، اور اس کا ایک نام کافیہ ہے۔ یہ سورت کافی ہے اور کوئی سورت اس جیسی کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے نماز میں اگر کوئی اور سورت پڑھ لی گئی اور فاتحہ رہ گیا ہے تو نقصان زیادہ ہے، اور ایسی نماز ہے جس میں صرف فاتحہ ہے، جیسے فرض کے اخرین کافی ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے اخرین کے اندر انشاء سکت و انشاء قرع و انشاء سبح۔ تکفی لکل ہم و غم، ہاں وہ بات رہ گئی کہ شفا کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاء الامراض ہے، اس کو ہم کبھی کبھی شفاء المرضى بھی کہتے ہیں، بیماروں کو شفا ملنا چاہیے، اور کبھی کبھی جو قرآن پاک کا اصل مقصود ہے وہ شفاء الارواح ہے، روح کی بیماریوں کا علاج۔ روح کے امراض میں سب سے بڑا مرض کفر ہے اور شرک ہے۔ کفر اور شرک، ان کا بکمال نفی اور رد اور معالجہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ میں رکھا ہے۔